मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, यहाँ घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीस क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और जाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको, तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं, ऐसी सूरत में इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर हैं, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यह इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो उतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली कहीं दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी धुम काटी, उसका आधा घंटा आपने धुम का तमाशा देखा, जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर जानवरों के लिए फौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे? तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने, जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम देंगे। एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरीया काम का, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूं, इंसाफ से काम ले रहा हूं कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब और किताब से ताबीर किया गया है। हकीकत में ये हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई जजा है, ना सजा है। जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए है, लिहाजा जानवर मर गया तो खत्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए। तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फायदा हो गया, तो थोड़ा सा मानूस हो गए, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूं। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है, मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहता है आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूं। मैं कहता हूं जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरीह है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली जबान भी इस्तेमाल करता हूं, यानी आपके यहाँ जो है ना हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बच्चों का, वो नया पीस आना चाहिए मार्केट में। वो छोटा बच्चे की तफरीह अलग ही होती है। जो बड़े हो जाते हैं ना वो अलग टाइप की यानी आंखों की ठंडक बनते हैं। छोटा बच्चा जो एंटरटेनमेंट देता है ना वो बड़ा नहीं दे सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हरकतें, उसका उछलना कूदना, यकीन ना आए आप इंटरनेट पे सर्च करें बच्चों की हरकतें, बच्चों की कहकहे, बच्चों की मुस्कुराहट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जबकि वो बच्चे अजनबी बच्चे होंगे जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको नजर आ रहे हैं। आप सोचे जब आपके अपने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हो क्या रहा है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो एक आध होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर घर में सब बोर हो रहे हैं। तो बच्चे की घर में मौजूदगी ये
بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے، بہت ضروری ہے یہ، والدین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں، میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا، والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے۔ بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے، یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے، اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز، جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں۔ تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئی، ہزار گز کے بنگلے ہیں، اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیواریں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں۔ میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، میں ہر گھر میں جاتا ہوں، یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں، ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر، الا یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں، وہ تو ایک الگ بات ہے، کہ نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری، اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا ہے یہ، کس کے لیے بنایا آپ نے، آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے، ایک آدھ بچہ ہے، اس کو اولاد تو نہیں کہتے، تو کیا ہو گیا؟ عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے، وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے۔ دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی، گارڈن بنانے کی، اس لیے کہ جو اطمینان، جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا۔ تو آپ پالیں، کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر، آپ باقی جانور پالیں، لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں۔ بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی۔ پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا۔ بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے، ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی، تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی، لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو قوم کو بھی فائدہ نہیں۔ قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں، بکریاں، بھیڑ، گائے، بھینسیں یہ پالیں گے، دودھ فائدہ ہوگا، آرگینک دودھ ملے گا آپ کو، آرگینک گوشت ملے گا آپ کو، دیسی مرغیاں پالیں گے، آرگینک انڈا ملے گا آپ کو۔ انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے، اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی، پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدے مند ہیں۔ پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پال لیں۔ کتا ضرورت کی چیز ہے، اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں، جب حفاظت نہیں ہے۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کو اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا، میں گھر میں رہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے۔ صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے، یہ صرف صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو۔ مسجد کا مطلب ایک نماز کا، عبادت کا کمرہ الگ کر دو اس میں۔ کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے ہاں جانا ہوا، بڑا گھر تھا ان کا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا، اتنا پیارا کمرہ تھا، اس میں عود کی دھونی تھی، خوشبو تھی، اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے، بڑا گھر ہے، تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے۔ اور جو فقہاء نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا، وہ ایسے ہی کمرے میں دی ہے، لیکن آج گھروں میں
ٹی وی لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا, ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا, مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا, نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا, تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں جس کا گھر چھوٹا ہو کمرے ہی دو وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر. تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں. ہابی کے لیے کیٹ پالنا, میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے, کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے, ناپاک نہیں ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے, لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے. یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, خوراک سستی ہو جاتی ہے, مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, تمام پیغمبروں نے, تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے, یعنی گھریلو جانور ہے, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے, تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا, بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, وہ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے, کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں, فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو. کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے. دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے, یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے, یعنی حرام. بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے, یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے, تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں, دوسرے دلائل کی روشنی میں. اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے, جھوٹا پاک ہے بلی کا, تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے, تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا, بچنا بہتر ہے. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں. حرام میں نہیں کہہ رہا, قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں, اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے, بھینس, بکریاں, مرغیاں ان کا کام کریں گے, مرغیوں سے انڈے ملیں گے, بکریوں سے دودھ ملے گا, گوشت ملے گا, بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی, تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بکری بھی پل جاتی ہے, دمبے بھی پل جاتے ہیں. میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں, 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے, کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں. بچے کھیلتے ہیں ان سے, وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں, چھلانگے مارتے ہیں وہ. تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے, گائے سے بھی ہو سکتی ہے. گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا, اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے, بس اس کا کھیل یہی ہے, کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا, اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے, بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے, ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا, ایسی چھلانگے مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے پالنا, یعنی کاروبار کرنا. پل جائے بلی تو ٹھیک ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں, جن کے انڈوں میں, جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو, لا تسبوا الدیک فانه یؤذن للصلاۃ,
وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں, حلال. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت اسباق ہیں. ایک تو ہمیں یہ نالج پتہ چلی کہ جانوروں کا آپس میں ایک بہت مضبوط لنک ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو اطلاع بھی دے رہے ہوتے ہیں. دوسری بات ہمیں اس واقعے میں یہ پتہ چلی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ جو پتہ بھی نہیں چلے گا نا, یہ بھی قرآن کے الفاظ لغو نہیں ہے, اس میں بھی حکمت ہے. کیا مطلب؟ پیغمبر جان کر یہ کام بولو نہیں کر سکتے. اس میں جانوروں پہ بھی ظلم سے روکا گیا ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیاں جلا دی, تو اللہ نے ان پر وحی کر کے تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا, سزا آپ نے سب کو کیوں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی جائز بول لو نا بھائی نہیں ہے, خام خامے. ہاں گھر میں چیونٹیاں تنگ کر رہی ہیں تو وہ فنائل کا پوچھا ووچا لگا کے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ صفائی ستھرائی کے لیے. ویسا نہ ہو کہ ڈبے رکھ کے چیونٹیاں پالنا شروع کر دیں آپ بلا وجہ. یعنی وہ آپ کو گھر میں تو کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں نا, لیکن تکلیف بھی نہیں دے رہے, خام خامے جانور کو جا کے مارنا یہ اسلام میں جائز بولو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو مارنے سے منع کیا ہے. اجازت دی ہے جس نے چڑیا کو ذبح کر کے کھانا ہو, شکار کے لیے کھانے کے لیے سے مار رہے ہو تو ٹھیک ہے, خام خامے نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ مرغی کو باندھ کے, یا کچھ لڑکے تھے مرغی باندھ کے نشانہ سیکھ رہے ہیں تیر اندازی کا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. نشانے بازی کسی بے جان پہ سیکھو, مرغیوں کو اس کا نشانہ, یہ ظلم ہے نا جانور کے اوپر. جو کام کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے اس میں مرغی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ مرغی کھانی ہے تو ذبح کر لو. اور آپ دیکھو چائنا والوں کو زندہ کتے کھولتی کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. انسانیت ہے یار. لیکن اسلام چونکہ اعتدال کا مذہب ہے, پہلے انسان ہے بعد میں جانور, اس لیے جہاں جانور انسان کی تکلیف کا سبب بنے گا تو پھر مارنے کا حکم ہے. مدینہ میں جب کتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے صحابہ کو کتوں کے قتل کا حکم دیا, کیونکہ کتوں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور ان کے لیے کوئی محکمہ منصوبہ بندی, فیملی پلاننگ والوں کو انسانوں سے فرصت ملے گی تو کتوں کی طرف جائیں گے نا. جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا انسان, اس کی تو نسل روکی جا رہی ہے. جو مقصود کائنات نہیں ہے ان کو مارنے پر جو جانوروں کی جو NGOs ہیں نا ان کی طرف سے پابندی. کراچی میں کتا مارنے پر پابندی ہے. کتا پن ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ یہ کیسا کتا پن ہے یار؟ کتوں کی نسل کو کنٹرول کرنا یہ قرآن و سنت سے, یہ حدیث سے ثابت ہے. مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے, آپ نے حکم دیا قتل کلاب کا, کتوں کو مارو, ایک نسل کو کم کرو ان کی. پھر صحابہ تو نبی کے حکم پہ حریص تھے, انہوں نے اتنے مارنا شروع کر دیے کہ دیہاتی باہر سے آتا اس کے بھی کتے کو مارتے ہو. تو آپ نے منع کیا, فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے بارے میں؟ اللہ کی مخلوق ہے, چھوڑ دو اپنے حال پہ. کیا مطلب کہ ہمیں کتے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ اس کی نسل ہی ختم کرنی ہے, اتنا کرنا ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا ختم کر دیں. جب کنٹرول میں آ گئے تو اب چھوڑ دو. تو یہ اعتدال ہے. بعض لوگوں کے ہاں جانوروں کے اتنے حقوق ہیں, NGOs بنی ہوئی ہیں, کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں سے ٹکرا رہے ہیں, کراچی میں تو بہت ہو گئے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا 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 ان کتوں کو مت مارو. اور بعضوں کے ہاں ایسی زیادتی ہے کہ جلتے ہوئے زندہ کتے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. وہ بہت سے دوستوں نے بتایا چائنا میں وہ کتا جب کڑھائی سے نکلتا ہے زندہ ہوتا ہے وہ, کیونکہ اسکن جب تک آپ کے اوپر ہے نا اور گلا نہیں کٹتا, آپ کسی کی موت آرام سے نہیں ہوتی, جلنے سے جلدی موت نہیں ہو جاتی انسان کی. تو وہ کس قدر جانور کے ساتھ ظلم ہے. مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور کھلایا پلا رہے نہیں, تو اللہ نے اس کی ساری نیکیوں کو اس ظلم کی وجہ سے ضائع کر دیا. تو کس قدر ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو جب ذبح کرو تو ذبح میں بھی اس کو آرام پہنچاؤ. چھری تیز ہونی چاہیے, ایسے دانے والی نہیں ہونی چاہیے کہ گھنٹے پہ کاٹ رہے ہیں اس کو. اور جو ہمارے ہاں پہلے جانور کو لٹاتے ہیں پھر جا کے چھری تیز کر رہے ہیں, بلکہ چھری منگوا رہے ہوتے ہیں, وہ پڑا ہوا ہے پھر کہتے ہیں یار ذرا چھری لے کر آ, تو یہ کام پہلے کر کے رکھ لیتے ہیں, اس کو کس بات کی تکلیف دے رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا. احسان کا مطلب ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک, جس میں جانور بھی داخل ہے. چھپکلی دیکھو, چھپکلی کے مارنے کا حکم ہے, پالنے کا حکم نہیں ہے, نقصان دہ جانور ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, جس نے ایک وار میں چھپکلی ماری 100 نیکیاں, جتنے وار کم ہوں گے نیکیاں کم. کیوں؟ علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, جتنے زیادہ وار میں مارو گے جانور کو اتنی تکلیف ہوگی. لہذا ایک ہی دفعہ میں, ہم بچپن میں مارتے تھے بڑا مزہ آتا تھا, ایک ہی دفعہ میں چپل تبیز سے ماری, وہ اسٹیکر بن کے چپک گئی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ. لیکن شرارتی بچے کیا کرتے تھے, گرگٹ کو پکڑ کے نا اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو یوں یوں کر کے گھما رہے ہیں, وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. یہ ظلم ہے بھائی, ناجائز ہے. تو لڑکے کر رہے ہوتے تھے اس طریقے سے. ہمیں اس وقت بھی یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار یہ تو زیادتی ہے, کسی جانور کو تکلیف دینا ہے. تو
वीडियो देखें आप इंटरनेट पर, जिंदा मुर्गा खोलती हुई पानी में डाल देते हैं, जिंदा मुर्गा, और फिर वो जब तड़पता है उसको निकाला तो उसके पर उतार रहे हैं क्योंकि पर नरम हो जाते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए आप अपनी उंगली खोलते हुए पानी में डाल के देखें, आपसे बर्दाश्त होती है? आप कैसे जिंदा जानवर आप उसके अंदर पानी के अंदर डाल रहे हो भाई, और फिर उसको निकाल के वो बेचारा तड़प रहा है, उसके बाल हटा रहे हैं। आपकी तो एंटरटेनमेंट है, आपकी लज्जत और मजे हैं, और उस जानवर पे क्या गुजर रही है वो जानवर ही जानता है। इस्लाम ने हुक्म दिया कि उसकी क्या करो, ज़बा कर दो, उसका ब्लड निकल जाएगा, गोश्त से खून भी साफ, खून से भी गोश्त पाक हो जाएगा, और जानवरों को तकलीफ भी कम होगी। उसमें जानवर तड़पता बहुत है मगर इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी खोलते हुए पानी में डालने में होती है जानवर को। तो ये इस्लाम ने जानवरों के भी हुकूक बयान किए हैं कि इस तरह से उनके साथ मामला ना किया जाए। एक ऊँट को नबी ने देखा कि लागर, तो आपने फरमाया ये ऊँट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मेरे खाने का ख्याल बोलो नहीं करता। मैंने एक दफ़ा बकरी किसी के पास अमानत रखवा दी, बहुत पुराना किस्सा है, उनको नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। मैं बकरी लेने के लिए गया तो वो बकरी के एक्सरे रिपोर्ट सामने मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा इसके तो गुर्दे की पथरी वथरी का टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं से नज़र आ रहा है, इसका हाल क्या किया है आपने यार? कितना खाना खिलाते थे? कहते सुबह एक टाइम खिलाता था बस, ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसान। अब 24 घंटे में यार आप खुद ज़रा एक टाइम खा के देखो, हम सुबह सहरी करते हैं फिर शाम को इफ्तारी कर लेते हैं, 12-13 घंटे का रोज़ा कैसा लगता है, और आप 24 घंटे तक जानवर को, और बकरी तो सारा दिन खाने वाली है। तो ये बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये बेज़बान जानवर हैं, जिसके दिल में आखिरत का खौफ नहीं है ना, उससे बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं है। और जिसको ये खौफ है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो इन जानवरों के बारे में भी उसको खौफ होगा। मैं थाईलैंड में या पता नहीं मलेशिया में था, ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में। वहाँ मैंने एक बंदे को मछली का शिकार करते हुए देखा, कहते हुए भी घिन आती है, जिंदा छिपकली कांटे में लगाई हुई है, तो अस्तगफिर, तो छिपकली से वैसे घिन बहुत आती है यार, जिंदा छिपकली, और उसको घुमा के पानी के अंदर डुबोता है, फेंकता है, फिर वो मछली आने आती है तो खींचता है। मैंने कहा यार इसको मार के कर दो ये काम। बोल तो छिपकलियों से ये काम लेना सही नहीं है, कुछ और कर ले भाई तू, गंदा छिपकली कोई ऐसी चीज़ है, कुछ और लगा ले। कहते नहीं ये जब हिलती है ना तो वो तो हिलती तो है, आपके 2 मछलियां आप ज्यादा पकड़ लोगे इससे, लेकिन तकलीफ कितनी दे रहे हो आप जानवर को यार। उसके फंदा अटका हुआ है, फिर पानी में डुबो भी रहे हो, सांस घुटता है, फिर बाहर मरने भी नहीं दे रहे उसको, क्योंकि मर गई तो मसलहत फौत हो जाएगी। इससे बड़ा जुल्म बाज लोग ये भी करते हैं कि समंदर में कांटा लगा के रात को छोड़ के चले गए, सुबह आके निकाल लिया। अब रात को जो मछली कांटे में फंसी है, पूरी रात उसके जबड़े में उस कांटे, आप जरा अपने जबड़े में कांटा घुसा के देखो, आपको 2 मिनट में अंदाजा हो जाएगा। सारी रात वो क्या करती है, तड़पती रहती है। जाल का मामला अलग है, जाल लगा के चले जाओ उससे कुछ नहीं होता, कांटा लगा के आप जाए नहीं, जैसे ही आइए उसको खींच के बाहर निकालें। तो ये सारे जानवरों पे जुल्म है जिनका क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, इसमें एतदाल की राह है कि अब ऐसा ना हो कि चींटी मारना नाजायज़ है तो अब देख देख के चलना शुरू कर दें कि मेरे पाँव के नीचे कहीं चींटी ना आ जाए। इतनी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वहुम ला यशऊरून, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी देख देख के नहीं चल रहे थे लश्कर में कि नीचे जो आ गया तो आ गया, थोड़ी इतना किसी के पास। तो चींटियों ने इसी वजह से कहा कि भाई सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रूनता हुआ निकल जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं एक रिवायत है, पता नहीं सही है ज़ईफ़ है, कि हज़रत सुलेमान ने चींटी को बुला के पूछा कि तुझे पता है कि मैं पैगम्बर हूँ और पैगम्बर किसी पे जुल्म नहीं करता, तो तू मेरे बारे में कैसे बदगुमान हो गई कि मैं रूनता हुआ चला जाऊँगा। तो चींटी ने कहा कि सुलेमान आप तो बड़े समझदार हैं, आपको पता नहीं मैंने वहुम ला यशऊरून भी कहा है कि इनको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चींटी के बारे में किसको पता चलता है। तो खैर सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, खिलखिला के हंसे उसकी बात। तो हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी नुक्ते बयान करता। पहला नुक्ता हमें पता चलता है कि जानवरों का आपस में राब्ता होता है, बड़ा अजीब अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। दूसरा हमें यह पता चलता है कि जानवर पे भी जुल्म करना नाजायज़ है। तभी चींटी ने कहा इनको पता नहीं चलेगा, यानी वो गोया ये इकरार कर रही है, पता चल जाए तो साइड से गुजर जाए।